السلام علیکم دوستوں، میں ہوں سلطان اور آج ہم لوگ اوور ریویو کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کا۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف تھی وہ تھی 63 ایئرس، اور اس کو فردر بریک کیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہے مکہ میں اور مدینہ میں۔ جو مکہ کی لائف تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تھی 53 ایئرس، اور جو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لائف اسپینڈ کی تھی وہ تھی 10 ایئرس۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ لائف ایٹ مکہ کو دیکھ لیتے ہیں، وہ ہے 53 ایئرس کی، اور اس کو فردر بریک کیا جاتا ہے تین حصوں میں۔ سب سے پہلا جو حصہ ہے وہ ہمارے پاس ہے پری پروفٹ ہوڈ، یعنی نبوت سے پہلے ہمارے پاس، اور اس کے 40 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ نبوت ہوئی تھی، یعنی پروفٹ ہوڈ، اور اس کے بعد 13 سال کے بعد پوسٹ پروفٹ ہوڈ، یعنی نبوت کے بعد، یعنی نبوت سے پہلے، نبوت کے وقت، اور نبوت کے بعد کیا کیا ہوا تھا اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو پری پروفٹ ہوڈ میں سب سے پہلے جو چیز ہم لوگ دیکھیں گے وہ ہے لائن ایج ہمارے پاس، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرورش ہوئی تھی، پیدائش یعنی برتھ فاسٹرنگ، اور چائلڈ ہوڈ بچپن، پروفیشن، اور اس کے بعد فیملی لائف تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل رول کیا تھا، اور اس کے بعد لاسٹ ون ہمارے پاس جو پری پروفٹ ہوڈ میں ہمارے پاس اسپریچول لائف یعنی روحانی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی وہ تھی۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس پروفٹ ہوڈ میں مزید جو ہے وہ پہلی وحی آتی ہے سب سے پہلے، اور اس کے بعد ہمارے پاس جو وحی ہے وہ رک جاتی ہے، یعنی فرسٹ ریویلیشن، اور اس کے بعد ریویلیشن پوسٹ، اور اس کے بعد اگین دوسری وحی سیکنڈ ریویلیشن۔ اچھا، پروفٹ ہوڈ کے بعد ہمارے پاس پوسٹ پروفٹ ہوڈ آتا ہے۔ پوسٹ پروفٹ ہوڈ کو ہم لوگوں نے فردر بریک کیا ہے تین حصوں میں، جو بریک ہوئی تھی فرسٹ سے تھرڈ ایئر آف پروفٹ ہوڈ، اور اس کے بعد فورتھ سے 10th ایئر آف پروفٹ ہوڈ، یہ لائف ایٹ مکہ کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے بعد 11th سے 13th ایئر آف پروفٹ ہوڈ، یعنی فرسٹ سے تھرڈ ایئر آف پروفٹ ہوڈ کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں پوسٹ پروفٹ ہوڈ میں۔ فرسٹ سے تھرڈ ایئر آف پروفٹ ہوڈ، فورتھ سے 10th ایئرس آف پروفٹ ہوڈ، اور لاسٹ جو ہے ہمارے پاس 11 سے 13th ایئر آف پروفٹ ہوڈ۔ اچھا، فرسٹ سے تھرڈ ایئر آف پروفٹ ہوڈ میں سب سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیکرٹ پریچنگ کرتے تھے، یعنی خفیہ جو ہے وہ تبلیغ ہوتی تھی، اور اس کے بعد ارلی کنورٹس یعنی کچھ جو ابتدائی طور پر جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اس کے بعد فورتھ سے 10th ایئر آف پروفٹ ہوڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپن پریچنگ یعنی کھلی تبلیغ اسٹارٹ کر لی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی تھی ماؤنٹین آف صفا پہ، یعنی انویٹیشن ٹو کنس مین آن ماؤنٹین صفا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مائگریشن ٹو امبیسی یعنی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حبشہ کی طرف فرسٹ اور سیکنڈ ہجرت کر کے گئے تھے، اور اس ہجرت کے بعد جو ہے حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، بائیکاٹ اینڈ اٹس ایبروگیشن، اور اس کے بعد دا ایئر آف گریف۔ اس کے بعد ہمارے پاس 11 سے 13th ایئر آف پروفٹ ہوڈ میں سب سے پہلا جو ہمارے پاس ایونٹ ہوتا ہے وہ ہے فرسٹ عقبہ پلیج، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر جاتے ہیں۔ اس کے بعد سیکنڈ عقبہ پلیج ہوتا ہے ہمارے پاس، اس کے بعد تھرڈ عقبہ پلیج، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو کفار ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ جو ہے وہ مائگریٹ کر جاتے ہیں، مائگریشن۔ تو اس مائگریشن کے بعد جو ہے ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی جو لائف ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے، اور وہ جو ہوتی ہے لائف ایٹ مدینہ وہ ٹوٹل 10 ایئرس ہوتی ہے، یعنی 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہتے ہیں۔ تو مدینہ کی جو لائف ہے اس کو ہم لوگوں نے وہ جو ہے فردر بریک ہو جاتی ہے تین حصوں میں۔ سب سے پہلے فرسٹ سے 6th ایئر آف مائگریشن، اس کے بعد ہمارے پاس 6th سے 8th ایئر آف مائگریشن، اور اس کے بعد 8 سے 10th ایئر آف مائگریشن۔ فرسٹ سے 6th ایئر آف مائگریشن میں جو ہمارے پاس سب سے پہلے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچتے ہیں وہاں پر، تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین اور انصار کے درمیان جو ہے وہ
بھائی چارہ قائم کرتے ہیں، یعنی برادرہڈ قائم کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا بولتے ہیں، اس کے بعد ہمارے پاس ایک دو کافروں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر یہودیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاہدے کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے غزوہ بدر ہوتی ہے۔ اس کے بعد سمپلی غزوہ بدر کے بعد ہمارے پاس غزوہ احد ہوتی ہے، اور اس کے بعد غزوہ خندق ہوتی ہے، اور ٹریٹی آف حدیبیہ ہوتی ہے۔ یہ فرسٹ سے 6th ایئر آف مائیگریشن میں ایونٹ ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ اچھا، جو ہمارے پاس غزوہ بدر جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس سمپلی 2 ہجری کو ہوتی ہے، اور ہمارے پاس غزوہ جو احد ہے وہ 3 ہجری میں ہوتی ہے، اور 5 ہجری میں ہمارے پاس غزوہ خندق، اور 6 ہجری میں ہمارے پاس ٹریٹی آف حدیبیہ۔ ٹریٹی آف حدیبیہ ہمارے پاس 6 ہجری میں ہوتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے بعد، یعنی چھٹے سال جو ہے ٹریٹی آف حدیبیہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد غزوہ خیبر جو کہ ہجرت کے 7ویں سال ہوتی ہے، یعنی 7 ہجری کو ہوتی ہے، اور غزوہ موتا جو کہ 8th یعنی وہ جو کہ ہجرت کے 8ویں سال ہوتی ہے ہمارے پاس۔ اور اس کے بعد سمپلی وکٹری آف مکہ ہوتی ہے، مکہ فتح کر لیا جاتا ہے، اور طائف اور جو حنین ہوتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر بھی کر لیا ہوتا ہے۔ اور طائف، اس کے بعد ہمارے پاس غزوہ حنین ہوتی ہے، اور غزوہ تبوک ہوتی ہے۔ غزوہ حنین جو ہے ہمارے پاس 8 ایئر آف مائیگریشن میں ہوئی تھی، یعنی ہجرت کے 8ویں سال ہوئی تھی 8 ہجری کو، اور غزوہ جو تبوک ہے ہمارے پاس وہ 9 ہجری یعنی ہجرت کے 9ویں سال ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد یعنی 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری حج ادا کیا تھا۔ تو بیسیکلی یہ تھا ہمارے پاس آج کا ٹاپک، جس میں ہم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہے اس کا اوور ویو کیا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔